بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جو کچھ تھوڑا اور زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں اور جو وادی وہ طے کرتے ہیں سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے بہتر کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور جو کچھ تھوڑا اور زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ تھوڑا مثلا ایک کھجور یا زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں خرچ کیا، اور اپنے سفر میں آنے اور جانے کے دوران جو وادی وہ طے کرتے ہیں تو ان کا راہ خدا میں خرچ کرنا اور وادیاں عبور کرنا سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ عز و جل ان کے کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ اس آیت سے جہاد کی فضیلت اور اس کا بہترین عمل ہونا ثابت ہوا۔ جہاد میں مال خرچ کرنے اور جہاد میں شریک ہونے کے فضائل و کثرت و احادیث میں مذکور ہیں۔ ان میں سے 5 احادیث یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت خزیم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کی راہ میں کچھ خرچ کرے تو اس کے لیے 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبح کو جانا یا شام کو جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان تمام سے بہتر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جو اللہ کی ذمہ داری میں ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، حتیٰ کہ اسے موت آ جائے تو جنت میں داخل فرما دے یا اجر و غنیمت کا مال لے کر واپس پلٹے۔ نمبر 2، وہ شخص جو مسجد کی طرف چلے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس کی سی ہے جو دن کا روزہ دار اور رات کو آیات الہی کی تلاوت کرنے والا ہو، نہ روزے سے تھکے نہ نماز سے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل کی راہ کا مجاہد لوٹ آئے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھر سے نکلا پھر قتل کیا گیا، یا اسے اس کے گھوڑے یا اونٹ نے کچل دیا، یا اسے زہریلے جانور نے ڈس لیا، یا اپنے بستر پر کسی سبب سے مر گیا، جیسے اللہ عز و جل نے چاہا وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل کے تمام احکامات پر عمل بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضور علیہ السلام نے احادیث میں ذکر کیا مولا ہمیں بھی ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔